اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمعۃ الدمشقیہ کتاب الصلاۃ الفصل الثانی میں شرط اول وقت نماز کی بحث ہماری جاری و ساری ہے، جس میں واجب نماز کے بعد ہم نے کس کا پڑھا؟ مستحب کی نمازوں کا وقت، اور اس کے بعد اب پڑھ رہے ہیں کہ اس کا وقت کب تک ممتد ہوتا ہے، جس میں ظہر کا، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا پڑھ چکے۔ اب بحث ہے آخری، اور وہ ہے کہ وَلِلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ۔ وَالصُّبْحُ کیا مطلب ہوگا؟ وَلِلصُّبْحِ یعنی نافلہ صبح کا وقت، لکھ لیں نافلہ صبح کا وقت نافلہ صبح کا وقت نافلہ صبح کا وقت طلوع فجر صادق سے حمرہ مشرقیہ کے طلوع ہونے تک ہے۔ مشرقیہ کے طلوع ہونے تک ہے۔ وَتُكْرَهُ وَلِلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، اور صبح کا وقت یعنی نافلہ صبح کا وقت تب تک ہے کہ جب حتی تطلع الحمرۃ من قبل المشرق، کہ مشرق میں حمرہ یعنی لالی طلوع ہو جائے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ لالی آتی ہے۔ وَهُوَ آخِرُ وَقْتِ فضیلت الفریضہ، اور وہ آخری وقت ہے صبح کی فریضہ کا۔ اس کے بعد صبح کی نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی۔ کالمثلی والمثلین للظہرین، کالمثلی جیسے کہ سائے کا مثل ہونا ہے کس کے لیے؟ ظہر کے لیے۔ وقت فضیلت کب ہے ظہر کا؟ کہ جب سایہ ہر چیز کا اس کے مثل ہو جائے۔ والمثلین للظہرین، اور مثلین کس کے لیے ہے؟ نماز عصر کے لیے، کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے، تو یہ وقت ہوگا عصر کا۔ اور دیکھیں والحمرۃ المغربیہ للمغرب، اور ذہاب حمرہ مغربیہ وقت فضیلت ہے کس کا؟ مغرب کا۔ وَهُوَ يُنَاسِبُ، وَهُوَ سے یہاں مراد کون ہے؟ یہاں لکھ لیں هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا، وَهُوَ میں لکھیں هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا، هذا القول الذي ذكرنا
فی نافلۃ الصبح، یعنی جو نافلہ صبح کے بارے میں ہم نے یہ قول ذکر کیا ہے، یناسب روایت المثل، یہ مناسبت رکھتا ہے کس سے؟ روایت مثل سے، لل قدم، نہ کہ قدم والی روایت سے۔ پیچھے ہم نے دو اقوال بیان کیے تھے نافلے کے، ایک ہم نے کہا تھا سائے کا مثل ہونا، ایک کہا تھا 2 قدم اور 4 قدم۔ تو کہا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ مثل ہے کس کے؟ یہ مناسبت رکھتی ہے کس سے؟ مثل والی روایت سے، کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اور عصر کے لیے ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے۔ وَتُكْرَهُ، آگے بڑھیں، لل قدم، یعنی پیچھے 2 روایتیں آپ نے پڑھی تھی نافلہ ظہر میں، ایک ہے کہ ہر چیز کا سایہ کہاں ہو جائے، 2 قدم ظہر کے لیے اور 4 قدم عصر کے لیے، اور ایک روایت ہم نے دوسری پڑھی تھی، قول ثانی پڑھا تھا کہ ظہر کے لیے سایہ کا مثل ہونا، اور یعنی نافلہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ عصر کی نافلہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے۔ تب کس کا وقت ہو جاتا ہے؟ عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کہیں گے ہم؟ ایسی صورت میں کہیں گے یہ جو ہم نے صبح کی وقت کا بیان کیا ہے کہ اس کا وقت ممتد ہو جاتا ہے کہاں تک؟ عمرہ مشرقیہ کے ظاہر ہونے تک، تو وہی آخری وقت ہے کس کا؟ فضیلت کا۔ کہہ رہے ہیں یہ بات مناسبت رکھتی ہے، یہ بات اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے مثل کہا تھا ظہر کے لیے، مثلین کہا تھا عصر کے لیے، ذہاب عمرہ مغربیہ کہا تھا مغرب کے لیے، صحیح ہے؟ کہا اسی۔ اب 2 روایتوں میں سے ایک سے کہہ رہے ہیں یہ مناسبت رکھتی ہے روایت مثل سے، نہ کہ قدم والی روایت سے۔ مطلب آ گیا سمجھ میں؟ اسی لیے کہتے ہیں لوگ آپ کہاں سے کہاں، بتاؤ اس صفحے پہ یہاں پہ ہے اور اس صفحے کا یہ آخری ہے، لیکن اگر شہید اول کی عبارت کو جوڑیں گے تو شاید 4 لائن نہ بنے سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر صرف شہید اول کی عبارت کو لیں گے تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، پھر زیادہ دور نہیں ہے۔ وَتُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدَأَةُ، اور مکروہ ہے نافلہ مبتدا۔ اچھا، جب عبادت میں کراہیت کی بات ہوتی ہے لکھ لیں، تُكْرَهُ النَّافِلَةُ، بھائی نافلہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو ایسی چیز جو، اور ملاک آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ ملاک کے احکام پڑھے ہیں؟ ملاک کے احکام پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں اصول میں؟ محبوبیت، مبغوضیت، اشد محبوبیت ہے تو خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ واجب۔ اشد مبغوضیت تھی تو اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اور جس میں اقل مغضوبیت ہے اس کو کیا کر دیا؟ مکروہ کر دیا۔ تو جو چیز اللہ کے نزدیک مغضوب ہے اس سے آپ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو وہی بات یہاں آپ نوٹ لگا لیں، پھر کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ تُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدَأَةُ، پھر ایسی نافلہ پڑھنے کا کیا فائدہ جو اللہ کو ناپسند ہو؟ کہہ رہے ہیں یہاں پہ لکھ لیں، عبادت میں کراہت سے مراد عبادت میں کراہت سے مراد قلت ثواب ہے، نہ کہ مبغوضیت۔ یعنی کوئی چیز اگر مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب کم ملے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس چیز کو کیا کر رہا ہے؟ نا پسند کر رہا ہے۔ اچھا، مبتدا انہوں نے وَتُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدَأَةُ، نافلہ مبتدا مکروہ ہے۔ نافلہ مبتدا کہتے کس کو ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ الَّتِي يُحْدِثُهَا الْمُصَلِّي تَبَرُّعًا،
وہ نماز جسے نمازی تبرعاً انجام دے رہا ہو، اپنی جانب سے انجام دے رہا ہو. آج بڑا دل ہے فرحان کا، فرحان ہے، انہوں نے کہا لاؤ دو رکعت ہم قربتاً اللہ پڑھ رہے ہیں. نہ وہ زیارت امام حسین ہے، نہ تحیہ مسجد ہے، صحیح ہے، کسی طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، بس ان کا دل آیا کہ آج ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ مکروہ ہے. موڈ اچھا وَهِيَ الَّتِي يُحْدِثُهَا، وہ نماز جسے بنائے یعنی نہ ہو اور اسے المصلی نمازی تبرعاً یعنی ایثار کے طور پر اپنی جانب سے. کیوں ایسا کر رہا ہے؟ فَإِنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ، اس لیے کہ نماز ہر متقی کی کیا ہے؟ ہر متقی کی جانب سے ایک قربانی ہے. متقی انسان کیا کرتا ہے؟ نمازوں سے وابستگی اختیار کرتا ہے، نمازوں کو وہ پڑھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ سے قریب تر ہو سکے. نماز شب کے لیے یہی تو کہا جاتا ہے کہ جب نماز شب پڑھ لیتا ہے تو انسان اللہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہوتا ہے. نماز شب پڑھتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اور جب قریب ہو جاتا ہے پھر جو نماز وتر میں مانگے گا اس کو کیا ہوگا؟ مل جائے گا، عطا ہو جائے گا. واحترز بها، اور اس سے انہوں نے احتراز کیا ہے، یا اب یہاں پہ لکھ لیں واحترز بها سے یعنی بهذه النوافل، احترز بها یعنی بهذه النوافل یعنی ان نافلہ نمازوں سے انہوں نے احتراز کیا ہے، یعنی الگ کیا ہے. کس کو؟ التی لیست لها زمان، لکھیں التی لیست لها زمان یعنی جس کا نہ کوئی زمانہ خاص ہے اور نہ، چلے اردو ہی میں لکھ لیں، نہ جس کا زمانہ خاص ہے نہ وقت خاص ہے. ایسی نافلہ نمازیں کہ نہ جن کا زمانہ خاص ہے نہ وقت خاص ہے. اور نہ وقت خاص ہے. عن ذات السبب، ایسی نمازوں سے اس کو الگ کر دیا جو کون ہے؟ سبب والی ہیں. زیارت امام حسین کی سبب ہے کہ بنا سبب ہے؟ سبب ہے. آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. تو کہہ رہے ہیں تو وہاں سبب پایا جا رہا ہے، بنا سبب کے آپ پڑھیں وہ نمازیں مکروہ ہیں. اب دیکھیے مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کصلاۃ الطواف، جیسے کہ طواف کی نماز، والاحرام، اور جیسے احرام کی نماز. چلیے دیکھیں مولانا، کصلاۃ الطواف، صلاۃ طواف کا سبب ہوا کہ نہیں ہوا طواف، والاحرام، نماز احرام مستحب ہے، وتحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، تحیہ مسجد کی 2 رکعت نماز آپ پڑھیے. عند دخولہ، جب آپ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ داخل ہو رہے ہیں. والزیارۃ عند حصولها، یعنی عند حصول الزیارہ، حصولها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حصول الزیارہ. اور مسجد میں آگے دیکھیں وتحیۃ المسجد عند دخولہ یعنی دخول المسجد، ہاں کہاں جائے گی؟ مسجد کی جانب. والزیارۃ عند حصولها یعنی حصول الزیارہ. اور یہاں اوپر لکھ لیں عن ذات السبب، عن ذات السبب کے آگے لکھ لیں یعنی جن کا سبب خاص ہے، جن نافلہ نمازوں کا خاص سبب ہے. ذات السبب میں جن نمازوں کا کوئی خاص سبب ہے. تو جو اب یہ مثالیں دے رہے ہیں، نماز طواف، نماز احرام، تحیت مسجد، زیارت کی نماز، والحاجہ والاستخارہ والشکر وقضاء النوافل مطلقاً. اب انہوں نے مطلقاً یہاں کہہ دیا، تو مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ نماز نافلہ لیلیہ ہو یا نہاریہ، لکھ لیں، چاہے وہ لیلیہ ہو یا
نہاریہ یعنی نماز شب ہو یا کوئی دوسری نافلہ نمازیں، سب کو آپ قضا کر سکتے ہیں مطلقاً، چاہے وہ لیلیہ ہوں یا نہاریہ۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ وقضاء النوافل مطلقاً، چاہے مطلقاً جتنی بھی نمازیں نافلہ ہیں ان کی قضا کرنا۔ ہاں فی هذه الاوقات الخمسہ، ان پانچوں اوقات میں، صحیح ہے، جو اوقات نماز ہیں۔ ہاں فی هذه الاوقات الخمسہ، خمسہ کے آگے لکھیں التی سیذکرها المصنف، جسے ابھی مصنف ذکر کریں گے، وہ نہیں جو میں نے ابھی کہا، جسے مصنف ذکر کریں گے، مصنف ذکر کریں گے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ تکرہ، یہاں سے دیکھیے تکرہ النافلۃ المبتدا، یہ دیکھیے فی کہاں گیا، فی هذه الاوقات الخمسہ، ان پانچ مقامات پر کیا ہے، پانچ وقتوں میں مبتدیہ نمازیں مکروہ ہیں۔ اسنان المتعلق، اسنان منها بالفعل، کہہ رہے ہیں اس میں سے دو متعلق ہیں فعل سے اور تین متعلق ہیں زمانے سے، لکھ لیں دو متعلق ہیں فعل سے اور تین متعلق ہیں زمانے سے۔ ہاں دو فعل سے متعلق ہیں، کب کب؟ ایک تو بعد صلاتي الصبح، دو رکعت نماز صبح کے بعد، والعصر، اور نماز عصر کے بعد، ایسی نافلہ نمازوں کا پڑھنا کہ جن کا کوئی سبب نہیں ہے، کیا ہے، مکروہ ہے۔ تو یہ فعل ہے، یعنی فعل نماز صبح اور فعل نماز عصر، ان دونوں کو انجام دینے کے بعد آپ کے لیے نافلہ نمازیں بنا سبب کے پڑھنا مکروہ۔ ہاں تین متعلق ہیں زمانے سے۔ المتعلق اسنان منها، یعنی من هذه الخمسہ، بالفعل بعد صلاتي الصبح، نماز صبح کے بعد، کب تک؟ الى ان تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اور کوئی ایسی نماز نہیں پتہ چلا فرحان نے مصلی بچھا رکھا ہے، کیا ہے، مکروہ ہے۔ ویسے عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، وہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ وہ مستحب ہے کہ انسان جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے کہاں رہے، مسجد میں رہے، تو 70 قبول عمرے اور حج کا ثواب ہے اس کے لیے۔ اگر ذکر الہی میں مصلی پر آپ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، 70 حج اور عمرہ، اور ایسا حج و عمرہ جو کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کو کیا ہوا، الی ان تطلع الشمس والعصر، والعصر سے مراد کیا ہے، یعنی بعد العصر، اور نماز عصر کے بعد، الی ان تغرب الشمس، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، سورج غروب ہو جائے۔ وَثَلَاثَةٌ بِالزَّمَانِ، اور تین متعلق ہیں کس سے، زمانے سے، عند طلوع الشمس، جب کیا ہو رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو۔ او ہو ریکارڈنگ بند ہے، جو بار بار جو آتے ہیں لوگ نا، پھر سے بزیتے کہ کہاں سے بند ہوگی، یہاں پہ دیکھ پتا، یہاں دیکھیں وہ ثلاثۃ بالزمان، تین کس سے متصل ہیں، کس سے متعلق ہیں، زمانے سے۔ ایک تو عند طلوع الشمس، ای بعدہ، یعنی بعد طلوع الشمس حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ وَيَسْتَوْلِي شُعَاعُهَا، اور شعاع الشمس، سورج کی روشنی کیا ہو جائے، پورے میں چھا جائے۔
پھیل جائے. وَتَذْهَبُ الْحُمْرَةُ اور یہ کیا ہوگا؟ تذهب الحمرة المشرقیہ اور مشرق کی لالی چلی جائے. وَهُنَا يَتَّصِلُ وَقْتُ الْكَرَاهَتَيْنِ اور یہاں دونوں کراہتیں متصل ہیں، فعلی بھی اور زمانی بھی. اور کب مکروہ ہے نماز مبتدیہ کا پڑھنا بنا سبب کے؟ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا یعنی غروب الشمس، جب سورج غروب ہو رہا ہو. ای میلها یعنی میل الشمس الى الغروب کہ جب سورج غروب کی طرف مائل ہو. وَإِسْفِرَارِهَا اور اسفرار الشمس اور سورج پیلا پڑ جائے. حَتَّى يَكْمُلَ یہاں تک کہ اس کا غروب مکمل ہو جائے. اب غروب مکمل کیسے ہوتا ہے مہدی صاحب؟ کہہ رہے ہیں بِذِهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ مشرق کے لالی کے جانے سے ہمارا غروب کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. صحیح. یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، باقی جو ہے ہم لوگ کل پڑھیں گے. کہ ایک اور پڑھتے ہیں، چلیے کل اس کو مکمل کریں گے. تو کئے وقت ہمارا ہو گیا مولانا؟ یہاں پہ دیکھیے، ایک صبح کے بعد 1 ہوا، عصر کے بعد 2 ہوا، صحیح ہے. طلوع شمس کے بعد 3، غروب شمس کے بعد 4. 5 کہاں ہوا؟ ارے 4 ہو گئے یار، 3 کہاں ہو گئے؟ ارے تیسرے میں کہاں ہے بھائی؟ طلوع شمس کے بعد، غروب کے وقت اور نماز صبح کے بعد، نماز عصر کے بعد، تو 4 ہو گئے نا. ہاں اب آگے آ رہا ہے 5واں. ہاں ہاں عند غروب، ہاں وعند غروبها یہ چوتھا نہیں ہو جائے گا؟ 4 ہو جائیں گے یہ. وعند قیامها انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.